سب سے بڑا سب سے پہلا جو ان لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، وہ اعتراض یہ ہے، حدیث صحیح بخاری میں 2812 کیا ہے یہ؟ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں، صحابہ پتھر اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں ایک ایک، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ دو اٹھا کر لا رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جذبہ دیکھا تو آپ خوش ہوئے اور ان کے جسم سے آپ نے گرد و غبار کو جھاڑا، اور آپ نے پھر کہا ویحا عمار، بہت افسوس ہے، ایک وقت آئے گا اے عمار، تقتلک الفئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی گروہ قتل کر دے گا، تدعوہم الی الجنہ ویدعونک الی النار، تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ کہتے ہیں یہ حدیث ہے بالکل ہے، بخاری میں ہے۔ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، جی ہاں۔ عمار ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں گے، جی ہاں۔ عمار کو وہ گروہ جہنم کی طرف بلائے گا، جی ہاں بالکل۔ تو بس بات ختم ہو گئی۔ بھئی بات کیسے ختم ہوگی؟ کہتے دیکھ لو نا، پھر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ کہا جائے گا جنگ صفین میں۔ صفین کب ہوئی؟ 36 ہجری میں یا 37 ہجری میں۔ کس کے درمیان ہوئی؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی۔ پھر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کدھر تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، تو پھر وہاں شہید ہو گئے، جی ہاں ہو گئے، تو بس ثابت ہو گیا۔ لہٰذا یہ شہید ہوئے اس طرف اور ان کے مقابلے میں تھے معاویہ رضی اللہ عنہ، تو جب ان کا بندہ شہید ہوا تو ڈیفینیٹلی انہوں نے کیا، اور لہٰذا پھر وہ باغی گروہ ہو گیا اور وہ جہنم کی طرف بلانے والا ہوا، اور وہ پھر آپ جانتے ہیں وہ سارا جہنم میں چلا گیا۔ یہ ان لوگوں کا مقدمہ ہے۔ اب حدیث کی صحت اور اس کے الفاظ کے اوپر میں بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات آپ کو بڑی گہری سمجھانا چاہتا۔ یہ بہت گہری واردات ہے، اور یہ 5واں حصہ ہے۔ حدیث بھی ہوگی، حوالہ بھی ہوگا، سند بھی ہوگی، سند صحیح بھی ہوگی، ترجمہ بھی صحیح ہوگا، لیکن مفہوم غلط مراد لے لیا جائے گا۔ یہ 5ویں بات ہے۔ اب اس روایت کو کئی انداز سے سمجھ لیں اور پھر میں آپ کو تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ صرف ایک بات پہلے سمجھیں، یہ حدیث مختصر ہے، تو جب ایک آیت یا ایک حدیث ایک جگہ پر مختصر ہو اور دوسری جگہ پر تفصیل سے آ جائے تو اس مختصر آیت اور حدیث کو تفصیل کے ساتھ جوڑ کر سمجھا جاتا ہے، نہ کہ مختصر کو۔ یہ حدیث اس کی سند خالد الحذا عن اکرمہ عن ابن عباس انہ قال لہ ولابنہ علی ائتیا ابا سعید فاسمعا من احادیثہ۔ اب بخاری میں الفاظ ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے علی کو اور اپنے شاگرد اکرمہ سے یہ فرمایا کہ جاؤ ابو سعید الخدری کے پاس اور ان کے پاس جا کر حدیث سنو۔ بھئی کون سی حدیث سنیں؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ تو سینکڑوں حدیثوں کے راوی ہیں، کون سی حدیث سنیں؟ بخاری میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ کون سی حدیث سنیں۔ اب اس کی وضاحت مستدرک حاکم 2653 نمبر حدیث 2653 میں واضح ہے۔ فاسمعا منہ حدیثہ فی شأن الخوارج۔ بھئی جاؤ میرے بیٹے اور میرے شاگرد، تم ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر خوارج کے متعلق حدیث سن کر آؤ۔ وہ گئے اور انہوں نے دیکھا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں فصلوں کو پانی دے رہے ہیں۔ جب انہوں نے ان کو دیکھا تو وہ آئے، آ کر بیٹھے، انہوں نے حدیث پوچھی ان کے بارے میں جو والد گرامی نے بھیجا، خوارج کے متعلق حدیث سنائے نا، تو انہوں نے وہ حدیث سنا دی کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلائیں گے اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا۔ تو یہ حدیث میں طے ہو گیا کہ یہ جو روایت حدیث عمار ہے یہ کن کے متعلق ہے؟ خوارج کے متعلق ہے۔ ایک ہے ہمارا ذہن، ہماری سوچ، 1400 سال کے بعد ہم فیصلے کریں، اور ایک ہے وہ صحابی جنہوں نے یہ حدیث پیغمبر علیہ السلام سے ڈائریکٹ سنی اور وہ اس واقعہ کے وقت موجود جس وقت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور وہ اس واقعہ کے بعد اپنے بیٹے کو اور اپنے شاگرد کو بھیجتے ہیں جاؤ خوارج کے متعلق حدیث سن کر آؤ، اور وہ صحابی جنہوں نے حدیث ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہیں وہ یہ حدیث خوارج کا سوال کرتے ہیں تو وہ یہ حدیث سناتے ہیں۔ جب صحابہ نے
طے کر دیا کہ اس حدیث کا مصداق خوارج ہیں، تو پھر ہم اپنی مرضی سے اس حدیث کو اٹھا کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فٹ نہیں کر سکتے۔ بات سمجھے؟ ایک آیت میں آتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے مردار اور خون حرام کیا۔ دوسری آیت کریمہ میں آتا ہے او دمم مسفوحا، کون سا خون حرام ہے؟ جو مسفوح ہو، بہا دیا گیا، جو بہہ گیا، بہا دیا گیا، وہ حرام ہے۔ تو اب دونوں کو ملائیں گے تو بہایا ہوا خون حرام ہے نا۔ اسی طرح جب آپ دونوں حدیثیں ملائیں گے تو پھر بات پتہ چلے گی صحابی اس حدیث کو خوارج کے اوپر فٹ کرتے تھے۔ اور اب خوارج کون ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خوارج نہیں ہے۔ اب خوارج کون ہے؟ اب وہ خوارج 3 سٹیپ کے اندر خوارج بنے۔ پہلا سٹیپ ان کا یہ تھا کہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے والے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے تھے۔ پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف پورا محاذ کھڑا کیا، حتیٰ کہ انہوں نے بغاوت کی، اور وہ بغاوت کرتے کرتے مدینہ طیبہ میں پہنچے اور مسجد نبوی کے اوپر انہوں نے محاصرہ کر کے اپنا قبضہ جما لیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے اوپر اپنے پہرے لگا دیے۔ تو اب یہ کیا بن گئے؟ باغی۔ اب یہ کیا بن گئے؟ باغی۔ اور پھر انہوں نے بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب یہ باغی ہیں۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔ اب دوسرا سٹیپ ان کا یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہیں اور ان کے گروہ میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے شرارتیں بھی کی۔ وہ جنگ جمل جب ہوئی، پہلی جنگ، تو اس رات بھی جب حضرت زبیر، طلحہ رضی اللہ عنہما اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کے درمیان مذاکرات ہوئے تو اس مجلس میں مالک اشتر نخعی بھی تھا۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں، آپ قصاص لے لینا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قصاص کا وعدہ لے لیا، انہوں نے واپسی کا وعدہ کر لیا، تو وہ مالک اشتر اور وہی جو باغی گروہ تھا انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ تو سچے ہیں، اگر یہ بات بن گئی تو پھر یہ بات تو ہمارے خلاف آئے گی۔ انہوں نے راتوں رات دونوں گروہوں پر حملہ کیا، اپنی طرف سے بھی جو سچے مسلمان تھے ان کو حملہ، خیموں کو آگ، قتل و غارت، اور ادھر بھی حملہ، خیموں کو آگ، قتل و غارت۔ بالآخر یہ جنگ ہوئی جمل۔ پیچھے سبب کون بنے؟ پیچھے وہی خوارج، وہی باغی۔ اب اگلی جنگ ہوئی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی کے ساتھ ہیں، صفین ہوئی معاویہ کے ساتھ۔ اب ان لوگوں نے پورا زور لگایا کہ کوئی وقت ہمیں ملے فتنہ دوبارہ اٹھانے کا۔ جو قاتلین عثمان تھے اور باغی گروہ تھا جو چھپا ہوا تھا مالک اشتر نخعی، عبداللہ بن سبا کی قیادت میں، اب اس گروہ نے ایسا کیا کہ اپنے اندر سے ہی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ یہ باغی گروہ اندر سے ہی شہید کرنے والا تھا۔ بعد میں انہوں نے الزام دینا چاہا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوراً انکار کر دیا، مسند احمد میں حدیث موجود، ہم نے ان کو قتل نہیں کیا، ان کو قتل انہوں نے کیا ہے، جو اس کو لے کر آئے ہیں، جو ان کے ساتھ آئے انہوں نے قتل کیا۔ اور پھر بعد میں جب ان کی تحکیم ہو گئی نا، حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی تحکیم ہو گئی، اب تحکیم کے وقت پھر مسلمان اکٹھے ہو گئے، اور وہ جو ٹولہ تھا وہ مسلمانوں کا اکٹھ چاہتا نہیں تھا، پھر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ سے جدا ہو گیا۔ خارج، خوارج، ذرا ذہن میں رکھ۔ تو ان کے 3 سٹیپ ہیں، قاتلین عثمان باغی، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کے اندر شامل ہو کر چھپ گئے، اور پھر وہ جدا ہوئے تو خوارج بنے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بعد میں ان سے لڑائی کی، اس جنگ کا نام جنگ نہروان تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہلی 2 جنگوں کے بعد پریشان رہتے، روتے رہتے، کاش میں 20 سال پہلے فوت ہو چکا ہوتا، کاش مجھے پتا چل جاتا کہ معاملہ یہاں تک پہنچتا تو میں یہاں تک نہ آتا، اے میرے بیٹے حسن کاش کہ میں آج مسلمان ہوا ہوتا۔ اس طرح کے کلمات سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہلی 2 جنگوں کے بعد بول رہے ہیں، لیکن جب نہروان خوارج سے جنگ کرتے ہیں نا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اب سچی ثابت ہوئی ہے۔ تو یہ بات سمجھیں، خوارج کون ہے؟ حضرت عثمان کے قاتل، باغی،
بعد میں دوسرا سٹیپ حضرت علی رضی کے گروہ کے اندر شمولیت اور وہ منافقانہ زندگی، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جدائی، اور نعوذ باللہ حضرت علی پر کفر کے فتوے، سیدنا معاویہ پر کفر کے فتوے۔ اب یہ جدا ہوئے، تیسرا مرحلہ، ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لڑائی کی اور ان کو جہنم واصل کیا۔ یہ جو خوارج تھے، صحابی پوچھتے ہیں ہمیں خوارج کے بارے میں حدیث سناؤ، تو پھر دوسرے صحابی سناتے ہیں عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، لہٰذا وہ بتانا یہ چاہتے ہیں صحیح مستدرک حاکم 2653 میں کہ یہ روایت عمار کے قتل کی یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ خوارج کے بارے میں ہے، اور وہ خوارج پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروپ میں چھپے ہوئے، اور اس سے پہلے وہ حضرت عثمان کے باغی اور قاتل تھے، اور وہی جہنم کی طرف بلانے والے تھے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی وجہ سے وہ جہنم کے حقدار بھی بن چکے تھے۔ تو یہ حدیث ان باغیوں کے بارے میں ہے، یہ روایت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں ہے۔ دوسری اور تیسری بات بڑے اختصار سے سمجھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ نے اگر شہید کیا ہوتا تو یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بہت بڑی دلیل ہونی تھی کہ دیکھ لو جی معاویہ کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام کی حدیث آ گئی ہے، اور ان کے گروہ کے پاس بڑی دلیل ہو جانی تھی۔ لیکن اللہ کی قسم آپ تلاش کریں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، اور کسی ایک صحابی نے بھی قتل عمار کی وجہ سے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہنمی نہیں کہا، کسی ایک صحابی نے بھی، اور کسی ایک صحابی نے بھی قتل عمار کی ذمہ دار اور اس جماعت کو نہیں کہا کہ معاویہ رضی کی جماعت۔ اب اگر آپ سمجھیں کہ اس وقت جو صحابہ تھے 3 گروہوں میں بٹے ہوئے، اکثر صحابہ تو اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے، چند صحابہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور چند صحابہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ہونا تو یہ چاہیے تھا حضرت علی والے گروہ شہادت عمار کو اپنے حق میں دلیل بنا کر ان کے خلاف پیش کرتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ میں جو سچے صحابہ تھے وہاں سے نکل کر حضرت علی کے گروہ میں آ جاتے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو پیچھے جتنے صحابہ ان جنگوں سے الگ تھے وہ سارے حضرت علی کے ساتھ جڑ جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور ایسا کب ہوا؟ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نہروان کی جنگ لڑنے جا رہے ہیں نا، تو یہ خود صحابی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ جو پہلے جمل میں نہیں آئے، صفین میں نہیں آئے، الگ تھلگ بیٹھے رہے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ انہی باغیوں خارجیوں کے خلاف نہروان لڑنے گئے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی حضرت علی کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان خوارج کے خلاف لڑے۔ ان کا پہلی 2 جنگوں میں نہ آنا اور حضرت علی کے ساتھ تیسری جنگ میں شریک ہونا، جیسا کہ بخاری میں موجود ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حضرت معاویہ رضی کے گروہ کو باغی، خارجی یا جہنمی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ خوارج کو ہی اصل اس کا مدعا قرار دیتے تھے۔ اور آخری بات، تاکہ ہمارا ٹائم آگے وقت چلائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں آپس میں ٹکرا نہیں سکتے، اگر ٹکرا رہے ہیں تو پھر ہمیں شاید غلطی لگ رہی ہے۔ جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو جنت کی ضمانت دے دی، تو اگر یہ حدیث ہم ان پر فٹ کرتے ہیں تو پھر یہ 2 حدیثیں آپس میں کیا ہو جائیں گی؟ ٹکرا جائیں گی۔ اگر یہ روایت حضرت معاویہ کے اوپر فٹ کرتے ہیں اور ان کے گروہ پر فٹ کرتے ہیں بفرض محال، تو پھر وہ کدھر گئے؟ وہ جہنم میں گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو انہیں جنت کی ضمانت دی ہے۔ صحیح بخاری 2924 اور 2800 نمبر میں، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا اس پہ جنت واجب ہے، اور جس نے پہلا لشکر لے کر نکلا اس کا نام، اس سپہ سالار کا نام کیا تھا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ تو بخاری 2800 نمبر حدیث میں ہے۔ بخاری کی حدیث سے جب وہ جنتی ثابت ہوتے ہیں تو پھر یہ جہنم والی بات ان پر فٹ نہیں ہوگی۔ ایک بات ہی صحیح ہوئی نا، تو وہ وہی بات ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے جن کو پیغمبر علیہ السلام نے جنت کی ضمانت دی ہے، لہٰذا یہ باغی گروہ میں شامل نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے جو باغی ہو اس سے لڑائی کرو، فقاتل اللاتی تبغی، باغی سے لڑائی کرو۔ کتنی دیر تک لڑائی کرو؟
حتی لانتہاء الغایہ، کتنی دیر تک؟ حتی تفیء الی امر اللہ، جب تک اللہ کے فیصلے کی طرف وہ واپس نہیں آتی، اپنی بغاوت سے جب تک باز نہیں آ جاتی تب تک اس سے لڑائی کرو۔ لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کی ہے؟ صلح کی ہے۔ اگر وہ باغی سمجھتے ہوتے تو وہ ان سے لڑائی کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان سے صلح کی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ باغی نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کیا کی ہے؟ صلح کی ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ باغی نہیں ہے۔ تو بہرحال خلاصتاً یہ بات سمجھ لیں، یہ روایت صحیح بخاری والی، اس کے اندر روایت میں اختصار ہے، جاؤ جا کر حدیث سنو۔ وہ حدیث کن کے بارے میں سننی ہے؟ خوارج کے بارے میں۔ تو یہ روایت خوارج کے بارے میں ہے، یہ روایت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں ہے۔